السلام علیکم جابس اینڈ انفو نیٹ ورک میں خوش آمدید۔ ہمارا یہ چینل بنانے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان اور پنجاب میں آئے روز جتنی بھی گورنمنٹ کی طرف سے جابز آتی ہیں، ایڈمیشنز آتے ہیں، اسکیمز آتی ہیں، پروگرامز کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، آپ کو ان پر اپلائی کرنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے اور آپ کو ان پر ایک بریف سا ویو دیا جاتا ہے۔ تو آج ہم جس کی بات کر رہے ہیں وہ بیسیکلی ہے فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے تحت جو ٹیچنگ کی جابس کی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے، آپ نے ان پر کیسے اپلائی کرنا ہے، کون کون اپلائی کر سکتا ہے، اپلائی کرنے کے لیے لاسٹ ڈیٹ کیا ہے، آپ کی ایج اور کوالیفیکیشن کیا ہونی چاہیے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ کو اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے یہ گزارش ہے کہ پہلے آپ یہ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز آپ کو ڈیلی بیسس پر ہمارے چینل کے ذریعے موصول ہوتی رہیں، اور مزید یہ کہ اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیے گئے ہمارے واٹس ایپ کے گروپ کو بھی جوائن کر لیں تاکہ آپ کو وہاں سے بھی اس طرح کی اپڈیٹس حاصل ہوتی رہیں۔ اپلائی کرنے کے لیے ہم نے ان کی افیشیل ویب سائٹ اوپن کی ہوئی ہے جہاں سے آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے۔ ابھی آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ طریقہ بھی بتایا جائے۔ تو بیسیکلی یہ جو ایف پی ایس سی کی جابس کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، ان کا یہ ایک ایڈ ہوتا ہے جو کہ پی ڈی ایف میں کنورٹ ہوا ہوتا ہے، اور اس ایک ایڈ میں کافی سارے ڈپارٹمنٹس کی انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہوتی ہے۔ اب جس طرح کے ایک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے تحت ٹیچنگ کی جابس ہیں، اسی پی ڈی ایف میں انہوں نے نیول سٹاف کی جابس بھی بتائی ہیں، اور دوسرے مطلب ڈپارٹمنٹس بھی اسی میں شامل۔ تو اس میں بیسیکلی اپلائی کرنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے کیس بنائے ہوتے ہیں۔ کیس سے مراد یہ ہے کہ ہر سیٹ کو اس کا ایک خاص نمبر الاٹ، وہ آپ کو جب اپلائی کریں گے تو آپ کو کمپلیٹ بتائیں گے کہ آپ نے کس سیٹ کے لیے کون سا کیس چوز کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ غلط کیس چوز کر لیں تو اس میں یہ ہے کہ پھر آپ کی ساری فیس ضائع ہو سکتی ہے یا آپ کا کسی اور سیٹ پہ اپلائی ہو جائے۔ تو ان کے ایڈ میں جو ہے کیس وائز سیٹس کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے۔ اب یہ کیس نمبر 64 ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ کہ فائر آفیسر کی سیٹ ہے۔ اب یہ کوئی اور سیٹس ہیں جو میں نے ابھی آپ کو ٹیچنگ کی بتانی ہے، وہ کیس نمبر 86 اور 87 میں ہے۔ تو ایڈ میں آپ کو لیے چلتے ہیں کیس نمبر 86 اور 87 میں، جس کا مقصد ہمارا یہی ہے کہ آپ کو کیس 86 اور 87 میں جو ٹیچنگ کی جابز ہیں آپ کے لیے، ان کا بریف پہلے اوور ویو دیا جائے، پھر آپ کو اپلائی کرنے کا طریقہ بتایا جائے۔ جی، تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیس نمبر 86 ہمارے پاس موجود ہے۔ تو اس میں سیٹس جو ہیں وہ میل کے لیے ہیں۔ اب اسی طرح جو کیس نمبر 87 ہے اس میں فیمیلز کے لیے یہی سیٹس ہیں، مطلب یہ جو 99 سیٹس ہیں میلز کے لیے، اسی طرح ہی 99 سیٹس جو ہیں وہ آگے فیمیلز کے لیے بھی اویلیبل ہیں۔ تو سیٹ کا نام بیسیکلی سینئر ایلیمنٹری ٹیچر ہے، اس کا اسکیل جو ہے وہ 16 ہوگا، اور یہ پرماننٹ سیٹ ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسلام آباد ماڈل کالجز میں، یعنی کہ آپ کی اپوائنٹمنٹ ہوگی، اس کے بعد آپ کی کوالیفیکیشن کا یہ باکس بنا ہوا ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی کم از کم ماسٹر ڈگری ہونی چاہیے یا آپ نے بی ایس کیا ہو 4 ایئرز، اور اس کے بعد آپ کا جو بی ایڈ ہے وہ بھی آپ کا ہونا چاہیے یا ایم ایڈ ہونا چاہیے۔ تو کیٹیگری والے باکس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس کس سبجیکٹ کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں، جس میں بیالوجی، زولوجی، باٹنی، کیمسٹری، کمپیوٹر سائنس، ایجوکیشن، انگلش، اسلامیات، میتھمیٹکس، پاک سٹڈیز، فزکس۔ تو جو میں نے ابھی آپ کو سبجیکٹس کے نام بتائے ہیں، اگر آپ نے ان سبجیکٹس میں کسی ایک سبجیکٹ میں ماسٹر یا بی ایس کیا ہوا ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں، اور اپلائی کرنے کے لیے آپ کی جو ایج لمٹ ہے وہ 20 سے 33 سال ہونی چاہیے، 5 سال ایج ریلیکسیشن ایڈ کر۔ تو مزید ڈومیسائل کوٹا کی بیس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر صوبے کو مخصوص سیٹس الاٹ کی گئی ہیں۔ تو آپ اپنے صوبے کی سیٹ دیکھ سکتے ہیں، آپ کی پلیس آف پوسٹنگ جو ہے اسلام آباد میں ہوگی۔ تو نوٹ والے باکس میں یہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ کا جو بی ایس ہے یا ماسٹر ہے، اس کے بعد اگر آپ کا بی ایڈ یا ایم ایڈ نہیں ہے، تو اگر آپ نے ایجوکیشن میں ایم فل یا پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے تو پھر آپ کی ایم ایڈ یا بی ایڈ کی شرط ختم ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ کیس نمبر 86 میں نے آپ کو ابھی بریف کر کے بتایا ہے۔ اب اسی طرح کیس نمبر 87 ہے جو فیمیل کے لیے ہے، اس میں وہی کوالیفیکیشن، وہی ایج لمٹ، اور وہی آپ کی سیٹس کی تعداد، اور صوبے کو جو سیٹس الاٹمنٹ ہیں وہ اسی سینیریو میں ہیں جس طرح میل کا میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنایا ہے۔ تو کیس نمبر 88 میں سینئر ایلیمنٹری ٹیچر ڈرائنگ کی سیٹس ہیں، فی میل کے لیے ہیں، اور اس کا اسکیل 16 ہی ہے، اور یہ 6 سیٹس ہیں ٹوٹل اوور آل پاکستان میں۔ اور کوالیفیکیشن وغیرہ اس کے لیے کیا ہے کہ اگر آپ نے ماسٹر ڈگری کی ہوئی ہے اور اس کے بعد آپ کا ایم ایڈ یا بی ایڈ ہے، اور اس کے بعد آپ نے ایجوکیشن میں ڈپلومہ بھی کیا ہوا ہے، تو پھر آپ اس پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔
کیس نمبر 89 میں سینئر ایلیمنٹری ٹیچر جو ہے فزیکل، ٹھیک ہے، میل کے لیے ہے صرف، اور اس کا سکیل بھی 16 ہوگا۔ اگر آپ نے ماسٹر ڈگری کے بعد ایم ایڈ بی ایڈ کیا اور ایجوکیشن میں آپ کا ڈپلومہ ہے تو آپ اس میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ نیچے آپ اس کی ایک سیٹ ہوگی صرف۔ تو یہ فزیکل کے لیے فیمیل کی سیٹس ہیں، 3 سیٹس ہیں۔ آپ کرائٹیریا دیکھ سکتے ہیں، کوالیفیکیشن وغیرہ کیا مینشن کی گئی ہے اس۔ تو مین ہمارا فوکس یہی تھا کہ میل اور فیمیل کے لیے جو سینئر ایلیمنٹری ٹیچر کی جابس ہیں ان پر آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے، کتنی یہ سیٹس ہیں۔ تو یہ ٹوٹل کل ملا کے سیٹس جو ہیں یہ 198 سیٹس بن جاتی ہیں، کیونکہ میل کے لیے 99 ہے اور اسی طرح فیمیل کے لیے 99 ہے، تو یہ ٹوٹل کل ملا کے 198 سیٹس جو ہیں یہ بن جاتی ہیں۔ تو کافی زیادہ سیٹس ہیں۔ ویسے آپ کو پتہ ہے کہ ڈیلی بیسس پر جو جابز اناؤنسڈ ہوتی ہیں 102 سیٹس ہوتی ہیں بس، اس سے زیادہ نہیں ہوتی۔ تو ان کی سیٹس کی تعداد جو ہے بہت اچھی ہے، 198 سیٹس ہیں اوور آل پاکستان میں۔ آن لائن اپلائی کرنے کے لیے آپ نے اپنے موبائل میں یا کمپیوٹر میں گوگل کروم کو اوپن کرنا ہے اور آپ نے سرچ بار میں simplyfpsc.gov.pk لکھ کے سرچ کرنا ہے، تو آپ کے سامنے آٹومیٹکلی یہ جو ان کا ہوم پیج ہے یہ اوپن ہو جائے گا۔ تو ایڈ دیکھنے کے لیے اور اپلائی کرنے کے لیے آپ نے یہ دوسرے والے نمبر پہ اپلائی کلک کرنا ہے، کنسولیڈیٹڈ ایڈورٹائزمنٹ 2، ٹھیک ہے نا، اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے۔ تو اس کے بعد آپ ڈائریکٹلی اس پیج کے اوپر موو ہو جائیں گے۔ اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں 4 قسم کے یعنی کہ اسٹیٹمنٹس لکھی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر آپ ایڈورٹائزمنٹ خود دیکھنا چاہتے ہیں جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے بھی سنائی ہے تو آپ اس کلک ہیئر کے اوپر کلک کریں گے۔ اس کے بعد ٹو ویو آن لائن فی پیمنٹ چیک کرنے کے لیے کہ آپ نے آن لائن فیس کیسے پے کرنی ہے تو آپ اس پہ کلک کریں گے کلک ہیئر کے اوپر، اور اس کے بعد ٹو ویو گائیڈ لائنز فار اپلائنگ آن لائن، ٹھیک ہے، اپلائی آن لائن کیسے ہوتا ہے اس کے لیے آپ یہاں پہ کلک کریں گے۔ اپلائی کرنے کے لیے آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے۔ تو ہم چونکہ ابھی آپ کو اپلائی کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں تو ہم کلک ہیئر کے اوپر کلک کر دیں گے جو چوتھا پوائنٹ ہے۔ اس کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کے آپشنز آ جائیں گے، پھر آپ نے جو ہے اپلائی آن لائن کے اوپر کلک کرنا ہے۔ پھر آپ کے سامنے کچھ اس طرح کی ونڈو شو ہو جائے گی، پھر آپ نے سلیکٹ جاب کے سامنے یہ جو باکس بنا ہوا ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہے، تو آپ کے سامنے ایک لسٹ اوپن ہوگی۔ اب آپ نے اس میں بہت احتیاط کے ساتھ اپنا کیس چوز کرنا ہوتا ہے۔ اب کیس جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنائے ہیں کہ کیس نمبر 86 مرد حضرات کے لیے تھا، میل کے لیے تھا، اور کیس نمبر 87 خواتین کے لیے تھا۔ اب کیس نمبر 86 میں مزید کیٹیگرائز کر کے انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ نے فزکس کے لیے اپلائی کرنا ہے تو کون سا کیس میں سب سیکشن چوز کرنا ہے، آپ نے انگلش میں کرنا ہے یا اردو کے لیے یا جس بھی سبجیکٹ کے لیے جابز اناؤنسڈ ہوئی ہیں تو کس کیس کو آپ نے چوز کرنا ہے۔ اب بالفرض ہم جو ہے یہاں پہ آپ کو ایک مثال کے طور پہ بتاتے ہیں کہ ہم اپلائی کرنا چاہتے ہیں انگلش کے لیے اور وہ بھی میل کے سیکشن میں، ٹھیک ہے، مرد یعنی کہ میل کے سیکشن میں ہم انگلش کا جو سبجیکٹ ہے وہ چوز کرنا چاہتے ہیں۔ تو کیس نمبر 6 میں ہم دیکھیں گے کہ 6 چونکہ اب میل کے لیے تھا تو 6 میں انگلش کہاں پہ پڑی ہے، تو یہ رہی ہماری انگلش، ٹھیک ہے۔ اگر اسلامیات پہ کرنا ہے میل والے کرائٹیریا میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں میل لکھا ہوا ہے اور اس کے سامنے اسلامیات لکھا ہوا ہے، کیس نمبر 86 ہے تو ہم نے یہ چوز کر لینا ہے۔ تو بالفرض ہم اسی کے اوپر کلک کر دیتے ہیں۔ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کی ونڈو آئے گی۔ اب آپ نے نیچے مزید جو ہے اپلائی فار دس کے اوپر کلک کر دینا ہے۔ اپنی مطلوبہ جاب کو سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنا CNIC نمبر ٹائپ کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ اپنا CNIC نمبر لکھ کر سائڈ پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا ایک فارم اوپن ہو جائے گا۔ پھر آپ نے اپنا دوبارہ سے CNIC نمبر یہاں پہ ٹائپ کر دینا ہے۔ اس کے بعد اپنا نیم اپنے اس باکس میں لکھنا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ کلک کر کے آپ نے ڈیٹ آف برتھ اپنی چوز کر لینی ہے اور یہاں پہ کلک کر کے آپ نے اپنا صوبہ سلیکٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ آپ نے کلک کر کے اپنا ڈسٹرکٹ سلیکٹ کرنا ہے کہ کس ڈسٹرکٹ کا کس ضلع کا آپ کا ڈومیسائل بنا ہوا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے یہاں پہ کلک کر کے ڈومیسائل کی ایشوئنس ڈیٹ لکھنی ہوتی ہے جو کہ ڈومیسائل کے ٹاپ رائٹ کارنر پہ لکھی ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنا جینڈر چوز کرنا ہوتا ہے یعنی کہ میل ہیں یا فیمیل ہیں اس کے لحاظ سے آپ سلیکٹ کریں گے۔ یہاں پہ آپ نے ریلیجن چوز کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ٹیسٹ سینٹر آپ نے یہاں پہ چوز کرنا ہے۔ اس میں آپ کو پہلے اوپن کر کے دکھاتے ہیں کہ کون کون سی ٹیسٹ سٹیز مینشن ہے۔ تو یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ DI خان مطلب ڈیرہ اسماعیل خان، گلگت گوجرانوالا، حیدرآباد، اسلام آباد، کراچی، لاہور، ملتان، پشاور، کوئٹہ، راولپنڈی، سکردو، سکھر، تو جس میں بھی آپ کا ارادہ ہو کہ آپ کا ٹیسٹ ہونا چاہیے تو آپ اس کو یہاں پہ سلیکٹ کر لیں گے۔ اس کے بعد اپنا
انٹرویو ٹیسٹ سینٹر آپ نے یہاں پہ چوز کرنا ہے. پھر آپ نے جو ہے موبائل نمبر یہاں پہ لکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ اپنا موبائل نمبر لکھیں گے اور انٹرویو آپ نے یہاں پہ سلیکٹ کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد اپنی ای میل آپ نے یہاں پہ ٹائپ کرنی ہوتی ہے. اس کے بعد آپ نے یہاں پہ کلک کر کے یس کے اوپر کلک کرنا ہوتا ہے. پھر آپ اسکرول ڈاؤن کرتے ہیں, یہاں پہ آپ نے اپنی ٹرانسکرپٹ کی ایشوئنس ڈیٹ بتانی ہوتی ہے. اس کے بعد آپ نے یہاں پہ کلک کر کے یہ بتانا ہوتا ہے کہ آپ گورنمنٹ سرونٹ ہیں یا آپ جو ہیں مطلب نان سروینٹ ہیں. ٹھیک ہے, نان سروینٹ کے لیے یعنی کہ مطلب اگر آپ بالکل فری ہیں یا پرائیویٹ جاب کر رہے ہیں تو آپ نے نو کے اوپر کلک کرنا ہے. اگر آپ گورنمنٹ کے سروینٹ ہیں تو آپ نے یس کے اوپر کلک کرنا ہوتا ہے. یہ بتانے کے بعد آپ نے یہ کیپچا جو آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے آپ نے اسی ترتیب میں یہاں فل کرنا ہوتا ہے جس میں لکھا ہوا ہے 19,065. یہ آپ نے اسی ترتیب میں یہاں پہ لکھ دینا ہے. پھر آپ نے جنریٹ پی ایس آئی ڈی اینڈ چلان کے اوپر کلک کرنا ہے. تو جیسے ہی آپ یہاں پہ کلک کرتے ہیں آپ کے سامنے آپ کا چلان جنریٹ ہو کر آپ کے سامنے شو ہو جاتا ہے جس میں پی ایس آئی ڈی لکھی ہوتی ہے 17 ڈیجٹس. پھر آپ نے یہ جو پی ایس آئی ڈی جنریٹڈ ہوتی ہے آپ نے اسے کاپی کرنا ہوتا ہے. ایزی پیسہ ایپ کو اوپن کر کے وہاں سے فیس پے کرنی ہوتی ہے. ایزی پیسہ سے ون لنک بل کے ذریعے آپ نے فیس جیسے ہی پے کر دینی ہے. پھر آپ دوبارہ اسی ونڈو کے اوپر آ جائیں گے. پھر آپ نے یہ فارم اسی طرح فل کرنا ہے. پھر آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے. یہاں پہ پھر نیکسٹ کا بٹن آ جائے گا, یہ ریموو ہو جائے گا کیونکہ آپ نے فیس پے کر دی ہوگی. جب نیکسٹ کر دیں گے پھر آپ کی جو پرسنل انفارمیشن مسنگ ہوگی پھر وہ آپ نے بتانی ہے. اس کے بعد آپ نے اپنی کوالیفیکیشن ایڈ کرنی ہوتی ہے جس میں آپ نے سب سے پہلے میٹرک ڈگری بتانی ہے. پھر آپ نے انٹر کی ڈگری, پھر آپ نے بی اے کی, ایم اے کی, ایم ایڈ, یہ ساری ڈگریز آپ نے ایڈ کرنی ہوتی ہیں. پھر آپ نے اپنی فائنل سبمٹ کر دینی ہوتی ہے اپلیکیشن. تو ابھی ہم نے چونکہ فیس پے نہیں کی اس لیے ہم نیکسٹ آپ کو نہیں بتا سکتے. اگر آپ کا اپلائی کرنے کا ارادہ ہوگا تو آپ اپلائی کرنا سٹارٹ کریں گے. جہاں پہ آپ کو کوئی پوائنٹ سمجھ نہ آئے گا ہم انشاءاللہ آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کر دیں گے, آپ ہم سے رجوع کر سکتے ہیں. تو ایسے ہی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ یہ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو ہمارے چینل کے ذریعے موصول ہوتی رہیں. تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.